ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ امید ہے کہ یہ جو گیت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مارننگ کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے آپ کے ڈرائنگ رومز میں، چائے کا دور چلتا ہے اور آج کل موسم ہے ٹھنڈ کا، خریسے کا جو خاص تحفہ ہے کشمیر کے ناشتے کا، اس کا آغاز ہو چکا ہے کافی دن پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت گیت بھی آپ دیکھیں، سنیں، محسوس ہو جائیں، کوشش ہماری یہی رہتی ہے۔ اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ آج حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، اور ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم ہر سال اس دن پہ اس موضوع پہ اہتمام کرتے ہیں، گڈ مارننگ جے اینڈ کے حوالے سے بھی، اور کچھ ہمارے جو ادبی پروگرام ہیں ان میں بھی اگر وہ اتفاق اس دن ہو کوئی ادبی پروگرام تو اس میں ترجیحی طور پہ اسی موضوع کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک اپنی طرف سے کوشش ہے اس ادارے کی سال ہر سال سے کہ فکر اقبال کا معاملہ ہو یا دیگر جو ہمارے یہاں ادبی معاملات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو چلتی رہے، اور گفتگو کا چلنا بہت ہی ضروری ہے۔ کسی بھی زندہ سماج میں گفتگو جب تک چلے گی تب تک خیالات کی ترسیل ہوتی ہے، اور خیالات کی ترسیل کے نتیجے میں ہی وہ فکر وجود میں آتی ہے جو ایک انسانی سماج کو مثبت انداز میں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ اور جہاں تک حضرت علامہ اقبال کا تعلق ہے، انہوں نے جس طرح سے نہ صرف اپنے جو قارئین ہیں ان کے رہے ہیں ان کی فکر کو سنوارا ہے، بلکہ ان کے بعد جو ایک سلسلہ چلا ہے چراغوں کا ادب کی دنیا میں اقبالیات کے حوالے سے، ان کی فکر کو سنوارنے میں بھی حضرت علامہ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نہایت ہی بے مثال ہے۔ ان کے بارے میں تو بس مختصر سا اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر سید مبشر جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج کریری میں، اور جنہوں نے اقبالیات کے حوالے سے خود ایک مخصوص زاویے سے جس کا تعلق جموں و کشمیر سے ہے، صوبہ جموں میں اقبال شناسی پہ ایک تحقیقی مقالہ تحریر کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، اور تدریس کے کام سے اس وقت وہ وابستہ ہے، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ کا بہت بہت استقبال، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ ظاہر سی بات ہے موضوع تو ہمارا حضرت علامہ کی شخصیت ہی رہے گی، ان کے افکار رہیں گے یا ان کے حوالے سے جو کام ہوا ہے اس پہ بات ہوگی، لیکن بس ایک مہمان آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم وغیرہ کہاں سے ہوئی، اور یہ جو آپ اقبالیات کے طالب علم ہی میں کہوں گا کہ دنیا میں ہر شخص جب اقبال پہ کام کرے تو وہ طالب علم کہلاتا ہے، تو اس کا شوق، اس کی طرف جو آپ کا رجحان ہے وہ کیسے پیدا ہوا، وہ اسی میں سمیٹ لیجیے گا تاکہ پھر ہم موضوع پہ آ جائیں۔ جی الحمدللہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ میں آپ کو اپنا تعارف پیش کروں، جی جی، تو دراصل میں گلمرگ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور ٹنگمرگ سے کچھ مسافت پر میرا ایک گاؤں واقع ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے جسے کھچی پورہ، گلریز کھچی پورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بڑا زبردست کمبینیشن ہے، گلریز بھی اور کھچی پورہ بھی۔ بالکل سر۔ تو یہیں پر میری پیدائش ہوئی ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ میری تعلیم کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے، دراصل میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میری نانا مرحوم سید محمد مقبول گیلانی علیہ رحمہ تھے، جو ایک بڑے عالم تھے اور برگزیدہ انسان تھے، جنہوں نے علم و فن کی، اور میں کہتا ہوں کہ علم و ادب کی کافی خدمت کی ہے اپنے علاقے میں، اس زمانے میں اور اس علاقے میں، اس علاقے وہ بڑا امپورٹنٹ، بڑے محدود وسائل۔ بالکل سر۔ تو ان کے ہی گھر میں نے جنم لیا ہے۔ تو میرے والد صاحب دراصل صفا پورہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا۔ تو صفا پورہ مانسبل جھیل کی ہمسائیگیوں سے اٹھ کے آپ گلمرگ کی ہمسائیگیوں میں چلے گئے۔ اور میرے چاچا محترم جو وہاں پر ایک معروف شخصیت ہے، ایک ڈراماٹسٹ ہے، رائٹر بھی ہیں، سید عبدالرشید غمگین،
کئی کتابیں ان کی منظر عام پہ آئی ہیں کئی کشمیری کتابیں ڈرامے ان کی کے منظر حوالے عام سے. پر آئی ہیں. پچھلے تقریباً 50-60 سال سے انہوں نے تھیٹر کے ساتھ، ریڈیو کے ساتھ، ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کیا ہے، اور کئی 4-5 کتابیں انہوں نے آج اب تک لکھی ہے. تو اس ایک مذہبی ماحول تھا ایک سائیڈ میں، اور ایک سائیڈ میں اسی مانیے کہ متضاد انداز میں ہماری پرورش ہوئی ہے. اتنا زیادہ نہیں. تو دراصل جو ابتدائی تعلیم میں نے حاصل کی وہ گھر پر ہی حاصل کی. گھر پر ہم نے یہ قرآن شریف وغیرہ کی تعلیم حاصل کی. میرے دادا تھے، وہ نسبتی دادا، جنہوں نے میرے باپ کو گود لیا تھا، تو انہوں نے ہمیں قرآن شریف پڑھایا. ان کا نام تھا سید غلام محمد. اس کے بعد مقامی اسکول میں نے وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، سرکاری اسکول. اور میرے گھر میں میرے ماموں محترم سعید حسام الدین تھے، جنہوں نے میری پرورش کی اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد مجھے ایک نہج دی، میرے ایک راستہ دکھایا مجھے. تو یہ چل کر آگے بڑھ کر میں ہائی اسکول کی تعلیم جو میں نے سبھا پورہ سے حاصل کی. سبھا پورہ مانسبل سے. تو وہاں سے میں پھر واپس لوٹ کے ٹنگ مرگ آ گیا. تو فاضل کشمیر میموریل ہائر سیکنڈری اسکول، وہاں میں نے اپنے 12th کا ایگزام پاس کیا، 12ویں جماعت کا ایگزام پاس کیا. میں یہاں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا. آپ نے فاضل صاحب کا نام لیا. فاضل کشمیری، الحاج فاضل کشمیری صاحب کشمیری کے نہایت ہی کوہنہ مشق شاعر ہیں. اور وہ جو ٹنگ مرگ کا وہ سکول ہے بالکل مین روڈ پہ واقع ہے. بالکل جناب. تھوڑی سی چڑھائی ہے رائٹ سائڈ پہ. اور کہا جاتا ہے کہ اس اسکول کی تعمیر میں خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر ڈھوئے. بالکل. اور تب جا کے اس اسکول کو قائم کیا. فاضل صاحب ہمارے پورے علاقے کے ایک محسن. وہ تو کشمیری زبان کے ہمارے محسن اسلاف نے، میرے والد محترم نے، میرے ماموں جی نے اور دوسرے لوگوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے ان سے کافی وہ متاثر رہے ہیں، اور انہوں نے کافی خدمت کی ہے اس علاقے کی. تو وہاں سے آپ کا ہائی اسکول ہوا، اس کے بعد کالج کی ایجوکیشن سر میری نصیب میں وہ مطلب ڈسٹینس موڈ میں نے اصل میں تعلیم حاصل کی. موڈ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد گریجویشن اور پھر پوسٹ گریجویشن بھی. اور دراصل گریجویشن کے دوران ہی مجھے مقدر میں میرے لکھا تھا کہ میں پولیس محکمے میں گیا. میں نے دیکھا آپ کے پروفائل میں ہے کہ 1 سال آپ نے پولیس میں نوکری کی، اور اس کے بعد آپ ٹیچر بن گئے. یہ ایک اچھا امتزاج ہے. اور پھر اس کے بعد یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ سا تھا میری لائف میں. بارکیف یہ آپ کی جو اپنی زندگی کا سفر رہا ہے اب تک، اللہ کرے کہ اس میں اور کامیابیاں آپ کو حاصل ہوں. تو ایک علم دوست گھرانے سے، بلکہ ایک علم پرور گھرانے سے آپ کا تعلق رہا. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ آپ کس گرد و نواح میں، کس ماحول میں پنپتے ہیں. آج چونکہ آپ تدریس کے کام سے وابستہ ہیں، بحیثیت ایسوسیٹ پروفیسر آپ کام کر رہے ہیں ایک ڈگری کالج میں، جو ایک نہایت ہی زرخیز علاقے میں واقع ہے، کریری جیسے علاقے میں. ٹھنڈم میں ہے شاید ڈگری ادبی علاقے میں. ابھی تو کریری میں ہے سر. ابھی کریری میں ہے. اور اس کا کیمپس کہاں پہ بن رہا ہے؟ اب بننے والا ہے، اسی سال قائم ہوا ہے. چلیے خوشائند بات ہے یہ. آپ براہ راست اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق آج کے دن کے ساتھ ہے. اور مجھے لگتا ہے جب یوم پیدائش ہو حضرت علامہ کا، تو ہماری جو اپنی ذات ہے نا، وہ کہیں پہ اقبال کے عاشقوں کی حیثیت سے کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہے. اور اللہ کرے کہ علامہ کی ہی ذات اور ان کا جو فکر ہے وہ بھاری رہے اس گفتگو پہ بھی، اور ہمارے جو زندگی میں فکر کے معاملات ہیں ان میں بھی. جی چلیے ڈاکٹر سید مصطفیٰ صاحب، شروع کرو فلسفہ پہ. تکیازِ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یس ام برو تہند برو فلسفہ اس بکھرت، اور اس بکھرے ہوئے فلسفے کو انہوں نے سمیٹا اور ایک منظم طریقے سے ہم تک پہنچایا. یل تہ اس فلسفہ کت کران، گۄڈنِچ کتھ یہ ذہنس مز یوان، فلسفہ سہ چیز یس سمجھ یی کی. اور فلسفے کے حوالے سے ہی جب انہوں نے پہلا شعر پڑھا تھا کسی محفل میں، تو موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیا میرے عرق انفعال کے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایک عام شخص فلسفے کو سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، ایک بڑی دین ہے.
ادب کو اور پوری زندگی کو، حیات کو، جو انسانی زندگی کو، انہوں نے فلسفے ادب اور خشک فلسفے کو شعر کے دلاویز سانچے میں پیش کیا. آپ ابھی جو مطلب شعر آپ نے پڑھا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ان اشعار کے پیچھے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے انہوں نے کوشش کی، یہ حیات آفرین فلسفہ جو ہے انہوں نے دیا ہے، ایک ایسا فلسفہ جس میں انسانیت کا تفوق شامل ہے، جو انسانیت کو ہر طور پر وقار کی بحالی کرتے ہیں. اور اس فلسفے کو آپ نے کس طرح سے مطلب پہلے مشاہدات کیے. ڈاکٹر سر محمد اقبال کا اعتراف تھا کہ شاعری جو ہے یہ انسانیت کی مادری زبان ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ بڑا اہم جملہ کلامی کے لیے پھر معافی چاہوں گا، شاید جو پورا آپ کا پیسیج ہے، پیراگراف ہے، تو یہ بات کہ شاعری جو ہے وہ پوری عالم انسانیت کی مادری زبان ہے، اس کو سٹریسفلی کہا جانا چاہیے اور اس کو کہیں پہ لکھا جانا چاہیے. یہیں سے اس فلسفے کا نقطۂ آغاز ہے جسے ہم آگے جا کے آپ اپنے کلام کو جاری رکھیں. میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ یہ اعلیٰ ترین الفاظ ہیں جو اعلیٰ عرفہ ترین زبان میں ہوتے ہیں. اس کی زبان عرفہ ہوتی ہے اور اس میں استعارات، تشبیہات، علائم وغیرہ جو علامتیں اور ایک ایک لفظ سے ایما، میں آپ کو مطلب جو انہوں نے فلسفہ خود ہی دیا ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک لفظ کے ذریعے سے کس طرح سے ڈاکٹر صاحب واضح کرتے ہیں. میں یہاں پر ان کی چند اشعار آپ کے گوش گزار کروں گا. جتنے آپ اشعار آج عنایت کر پائے، اقبال کے جتنے عاشق ہیں وہ محظوظ ہوں گے. اور اس طرح کی گفتگو جو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. میں نے ایک چیز ہمیشہ محسوس کی ہے، ہمارے یہاں کشمیر میں جتنے بھی اصحاب علم ہیں، بہترین مقررین ہیں ادبی مجلسوں کے، وہ جب اپنے کسی بھی نقطۂ نگاہ کو ایک قسم کی کریڈیبلٹی دینا چاہتے ہیں تو وہ اسے پیوست کر لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں معنی کے حوالے سے علامہ اقبال کے کسی مصرے اور کسی شعر کے ساتھ. اور ہمارے یہاں اقبال شناس جتنے ہوں، لیکن اقبال کے مداحوں کی تعداد جو ہے بڑی لاتعداد ہے. بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو بہت زیادہ اردو زبان پہ دسترس نہیں رکھتے، ہم میں سے کوئی بھی اہل زبان نہیں ہے اردو کے حوالے سے، وہ بھی علامہ اقبال کے شعر سن کے اشش کر اٹھتے ہیں. اس لیے آپ جتنے شعر ہمیں سنائیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے جہاں جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہ موزوں شعر ہے، ہمیں ہماری سماعتوں کو ناظرین کو بالکل جناب میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ناظرین کی بھی. جی بالکل، ناظرین سے ہی آپ خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، خودی کی خلوتوں میں کبریائی. آپ یہاں پر میں اپنے ابھی پہلے ابتدا میں کہا کہ ماہ ربیع الاول میں اب اقبال، یوم اقبال بھی آ رہا ہے، تو اس حوالے سے جو اقبال کا جو فلسفہ ہے، اور میں ابھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایک لفظ سے کس طرح سے بڑے مطالب اور بڑے معنی اور مقصد بیان کیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے. یہ دیکھیے، خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، تو جلوتوں میں، جلوت بھیڑ کو کہتے ہیں، پورے مطلب جو ڈائیورس ہو، جو پوری ہجوم کے ساتھ ہو، تو جلوتوں میں مصطفیٰ ایک لفظ کے ذریعے. تو اب دیکھیے کہ پھر کہتے ہیں کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی. حق ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس نے آدم کو پیدا کیا ہے اور خودی دی ہے، اور خودی کوئی یہ معمولی سا جو اختراعی نقطہ علامہ اقبال نے انسانیت کے سامنے جو تصور پیش کیا، یہ مطلب اس کے ڈائمنشنز یا اس کے ابعاد ہم کہیں گے، یہ مختصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے. یہ جغرافیائی حدود و قیود سے، جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ زمان و مکان سے یہ بالا تر ہے. اور یہاں میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، تو پوری جہاں بھی آپ دیکھو گے قرآن ہمیں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کے لیے بتحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ماڈل ہیں، ایک نمونہ ہے. اور انہوں نے ہر صورت میں جو خودی کا جو کنسپٹ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس میں دراصل وہ انسان کا وہ اصل مقام، اشرف المخلوقات، ڈپٹی
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ، کہ اے ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں نے اس روئی زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا ڈپٹی مقرر کیا اور نائب مقرر کیا. نائب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی منوب صفات ہو، یعنی منوب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، جو اس میں وہ صفت جو کم و بیش وہ صفات ہوں، یعنی اس میں ریفلیکشن. بالکل جناب، وہ جو تخلیقیت اس میں ہو، اس میں وہ اللہ زمان و مکان پر غالب ہے، تو ضروری ہے کہ زمان و مکان پر غالب ہو. اور یہ میں انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو کے گوش گزار کروں گا، لیکن چونکہ یہاں ہمارے خودی کی جلوتوں میں مصطفی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جہاں جس شعبے زندگی میں آپ دیکھیں گے وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں. اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اکملیت، یہ کاملیت جو ہے اس پوری نظام ہستی کو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لائے ہیں، اس کو انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. انہوں نے کہیں بھی تقلید نہیں کی، انہوں نے مشاہدات اور مطالعات کیے ہیں. انہوں نے مذاہب عالم کے مشاہدات و مطالعات کیے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مطلب 20ویں صدی میں ایک مضبوط آواز کے طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ابھرے، جو مذہب کی حمایت میں. آپ ان کی دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پڑھیے. اس کے پہلے لیکچر میں ہی آپ کہتے ہیں دا ریلیجن از ناٹ میئر تھاٹ، ناٹ میئر ایکشن، اٹ از ناٹ میئر اے ڈپارٹمنٹل افیئر، بٹ اٹ از کمپلیٹ ایکسپریشن آف ہول مین. یہ پورے جو انسانی کامل کا اظہار ہے. بہت ہی اہم بات. اور 20ویں صدی کا وہ دور جب علامہ اقبال اپنی فکر کو لے کے آگے آئے، وہ ایک بڑا ہی اہم دور اس حوالے سے کہ مختلف افکار جو تھے دنیا میں، جو ایک نئے قسم کے فلسفے، جو جہاں پہ مذہب بیزاری کا بھی ایک پہلو جس میں سے ابھر کے آتا ہے، پوری دنیا پہ اس کا اثر و نفوذ تھا اور اسے ڈسکس کیا جاتا تھا. اور اس میں جب علامہ اقبال کی جو فکر ہے مذہب کے حوالے سے، جس طرح سے انہوں نے ذہن کے تاریک ترین گوشوں کو اپنے کلام کے ذریعے منور کیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے افکار کے حوالے سے آپ کے ساتھ اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری اپنی روایت کے مطابق ہم اپنے مہمان کی خاطر تواضع نمکین چائے سے کرتے ہیں، اور اس نمکین چائے کی خصوصیت یہ ہے کہ خیر گاؤں میں رہنے والوں کے لیے تو اتنا زیادہ اہم نہیں ہے. یہ سماوار والی چائے ہوتی ہے. چائے آپ کے لیے رکھی گئی ہے، نوش کیجیے گا. ہم ایک وقفے کے لیے رکنے جا رہے ہیں ناظرین. ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے جس پہ غور کرنے کی، فکر کرنے کی، عمل کرنے کی ضرورت ہے. کووڈ کے حوالے سے یہ پیغام ہے، اور اس کے بعد اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچیں گی اور اس سلسلے کلام کو آگے بڑھایا جائے گا. ارے ببلو، لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے. مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں، کام پہ واپس جا رہے ہیں. تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا؟ پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا، پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے. سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک. کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا، سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا، اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں گا. خود کو، دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا. ارے بھائی، میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا، سو دے دیا. جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی. ببلو، تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں، اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریاپت ویوستھا کر رکھی ہے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے. ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کام پہ جائے گا، میں نہیں جاؤں گا، ناک نہیں کٹ جائے گی میری. چلو ماسک. ہاں ماسک. ارے ناک تو ڈھک لو. ہاں. کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی، پر اس سے ڈر کر نہیں، پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے. رکی زندگی کو آگے بڑھائیں، دیش کو آتم نربھر بنائیں. جے ہند.
ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید گڈ مارننگ JNK میں. آج اقبال ڈے کے موقع پہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر سید مصطفیٰ احمد صاحب سے, جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے ڈگری کالج کریری پٹن میں. سلسلہ کلام کو تھوڑا سا یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں آج کے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس یہ اردو روزنامہ ہے اور اس سے یہ 2 سرخیاں. لداخ مذاکرات پھر ناکام, 8ویں دور میں پیچھے ہٹنے پر اتفاق نہ ہو سکا. ایک اور سرخی اسی اخبار سے, 10ویں جماعت کے امتحانات آج, وادی کے 74,000 طلاب کے لیے 814 مراکز قائم. ناظرین, انگریزی اخبار ہے میرے ہاتھ میں, اس سے چند ذیلی سرخیاں. پاور آؤٹیج شیڈول آؤٹ, 3 hour curtailment in metered areas, 4 hour in non-metered areas, PDD grids its lines. ناظرین, اسی اخبار کی ایک اور ذیلی سرخی ہے, ایڈمنسٹریشن gears up to meet winter challenges, men and machinery ready for smooth delivery of essential services, ڈویژنل کمشنر. اور اسی اخبار سے یہ ایک اور ذیلی سرخی, earthquake of magnitude 4 hits Kashmir. ناظرین محترم, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کووڈ-19 کی مہاماری چل رہی ہیں اور ایسے میں کافی سارے ممالک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ویکسین تیار کر رہے ہیں, اور اسی ویکسین تیار کرنے کے حوالے سے اس اردو روزنامے نے ایک دلچسپ سرخی لگائی ہے, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا کورونا کے خلاف دوائی تیار کرنے کا دعویٰ. ایک اور سرخی اسی اخبار سے, قبرستان کی زمین فروخت کرنے کے معاملے پر سنبل میں زبردست احتجاج, سنبل شادی پورہ میں مظاہرہ کرنے والی خواتین کی تعداد زیادہ. ناظرین, اردو اخبار سے 3 ذیلی سرخی. یہاں سری نگر میں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ, اور اسی اخبار سے ایک اور ذیلی سرخی, سخت سیکیورٹی انتظامات کے بیچ جموں میں آج سجے گا دربار. اور اسی اخبار سے ایک اور قابل توجہ سرخی, بارہمولہ میں کورونا سے متعلق ادویات کی کمی, مریضوں کو زبردست مشکلات کا سامنا, حکام خاموش تماشائی. میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے اور اسے یہ سرخی, پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ہیو رائٹ ٹو ڈیسائیڈ ویدر اور ناٹ ٹو سیل پراپرٹی, ڈاکٹر جتیندر سنگھ. ناظرین, اردو اخبار سے ذیلی سرخی ہے, عوامی اتحاد کانگریس کے ساتھ ڈی ڈی سی انتخابات مشترکہ طور لڑے گا ڈاکٹر فاروق عبداللہ. میں نے جموں میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ملاقات کی. غلام احمد میر. اور اسی اخبار سے 2 اور ذیلی سرخیاں, کملا ہیرس پہلی بار 3 اعزاز خاتون اعلیٰ عہدے کے لیے منتخب. اور اسی اخبار سے ایک اور ذیلی سرخی, پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کی خاطر سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں, کسی کو بھی چناؤ میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, پولیس چیف. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سید مصطفیٰ شاہ, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈگری کالج پٹن میں, اور اقبالیات پہ انہوں نے کام کیا ہے. آج ہمیں ان کے ساتھ روبرو ہو کر گفتگو کا یہ شرف حاصل ہے. شاہ صاحب, اقبال علیہ رحمہ کے حوالے سے کچھ چیزیں بالکل ان کی ذات کے ساتھ ایک تعارف کا حصہ بن کے رہ گئی, جیسے خودی, عشق, یا ایک انسانی کامل کی جو تکمیل ہے اور جو اس کا سلسلہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں ہم تک ان کے کلام کے حوالے سے ہی پہنچی ہیں, اور اصحاب علم جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں. تو اقبال کے یہاں جو عشق کا تصور ہے, اور جس میں بہت ہی زیادہ غالب, جیسے میں آغاز میں بھی عرض کر رہا تھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا محور ہے, مرکز ہے, اور پھر اسی عشق کو وہ جب آگے انسان کی زندگی کے مقاصد کے حوالے سے ایک اہم ترین جو ایک آلہ ہے, ہتھیار تو نہیں کریں گے, آلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. آپ جب علامہ اقبال کے کلام کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیا تصورات ابھر کے آتے ہیں؟ دراصل میں ناظرین اور آپ کے گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو عشق ہے, انہوں نے اپنی کتاب پیام مشرق میں ایک قطعہ لکھا ہے خاتمہ کے لحاظ سے. کہتے ہیں, نہ از ساقی نہ از پیمانہ گپتم, حدیث عشق بے باکانہ گپتم, شنیدم آنچ از پاکان امت, ترابا شوق رندانہ گپتم.
آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے میں، یہ فارسی کا قطعہ ہے. بالکل جناب، میں بالکل آپ کی پیش خدمت ہے. تو اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، اس میں ایک ایک لفظ کے ذریعے شاعری میں علامت اور ایما کے ذریعے سے وضاحت کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہ از ساقی نہ از پیمان گفتم، نہ میں نے ساقی کی بات کی ہے اور نہ میں نے پیمانے کی بات کی ہے. اب ساقی ہے تو میٹافیریکلی یہ اللہ کے ساتھ ہی منسلک ہے، جو شاعرانہ اصطلاح میں کہاں آپ اس کو تو لے جائیں. پیمانہ جو ہے یہ دنیا کی بات ہے. بات کس کی ہے پھر؟ نہ از ساقی نہ از پیمان گفتم، حدیث عشق بے باکا نہ گفتم. میں نے حدیث عشق کہی ہے اور وہ بھی بے باکی سے بیان کی ہے، یعنی میں نے عشق کی مقدس باتیں بیان کی ہے. اور عشق کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شعر میں آپ اسی حوالے سے میں بیچ میں تھوڑا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر دنیا میں جو بقا ہے آدم کی، وہ بیکاز آف لو ہے، بیکاز آف لونگ بینگ ہے آدم. نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی. اٹ از آل دیٹ لو، کہ آئی ایم اٹرنل بیکاز آف لو. تو اصل میں مطلب محور و مرکز ہے علامہ کی ذات کا انسان کا عشق. جاوید نامہ اپنی شہکار تصدیق میں کہتے ہیں آدمیت از احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، کہ احترام آدمی جو ہے یہی آدمیت ہے. تو جو انہوں نے یہ فلسفہ عشق دیا ہے، اس میں وہ کسی بھی طور پر یہ محدود نہیں ہے، یہ اساس ہے ان کے پورے فلسفے کی. وہ زبور عجم کے ابتدا میں کہتے ہیں کہ تشود جادے صد سالہ باہے گاہے، وادی عشق بسے دور دراز استولے، تشود جادے صد سالہ باہے گاہے. یعنی عشق کی وادی جو ہے یہ دور دراز، یعنی مقام جو ہے حاصل کرنا، یہ منزل جو ہے بہت دور دراز ہے، لیکن کبھی کبھی ایک آہ کے ذریعے سے انسان کو یہ منزل حاصل ہوتی ہے. اپنے کئی اشعار جو ہے علامہ کے فارسی میں ہمیں اس وقت شرف حاصل ہوا سننے کا. علامہ اقبال کے کلام کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے، اور ان کا جو تعلق ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ، ویسے تھے استاد جنہوں نے مطلب براہ راست تو ایک تعلق ہوتا ہے، اور عشق کی دنیا کے تعلق جو ہوتے ہیں وہ جسمانی سطح سے اوپر کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان سے فیض حاصل کرنے کے حوالے سے اعتراف کر رکھا ہے. ایک عام جو ایک علامہ اقبال کا شعر اکثر عشق کے حوالے سے کوٹ کیا جاتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. تو یہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود کے سپرد کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، کیا یہ سمجھنا اس شعر سے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو شخص اس وقت اس آگ میں کود پڑا وہ ان کی جسمانی ذات نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم کا عشق تھا رب ذات کے ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ عشق ایک مقدس جذبہ ہے. تو دراصل یہ انسان کو مطلب بالکل ابتدا اس کی فطرت میں شامل ہے. علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم چنا از خاک خیزت جانبا، یہ جو انسان کی روح ہے یہ مراجعت کرتی رہتی ہے اپنے مالک کی طرف. اور جو پیغمبر اولو العزم آئے ہیں، جتنے لوگ اس دنیا میں پیغمبر بہت سے زیادہ آئے ہیں، تکمیل ان کی ہوئی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان لوگوں نے اس عشق کو تمام ہمگیریت، پوری ہمگیریت کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ نبھایا. مطلب جو یہ بالکل مراجعت کرتی رہتی ہے، یہ دراصل قرب حاصل کرنا چاہتی ہے. مطلب یہ تب قرب حاصل کر سکتی ہے، تب یہ فائز ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ انسان جو ہے اس روئی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے اسی صورت میں ممکن ہے
जब वो मौला सिफ़ात बन जाए। माशाल्लाह। तो ये मौला सिफ़ात बनना जो वो यही इश्क का कामिल इजहार है। जैसे कि आपने अभी कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किस चीज़ ने उसको मजबूर किया कि वो ताकत दी। हाँ, जो बेखतर कूद पड़ा, जो बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़े, वो दरअसल यही इश्क था। और वो सदाकत, उसको मालूम था कि वो सदाकत पर मर रहा है। वो जो मतलब उसने हर चीज़ जो है अपनी, और ये इश्क जब इंसान के अंदर एक गालिब जज्बे के तौर पे उभरता है, अपनी इंतहा को पहुंचता है, तो ये इसके ईमान कामिल का हिस्सा बन जाता है, इजहार बन जाता है। देखिए अब इसमें हमारे लिए मसला ये होगा कि अल्लामा की शख्सियत के एक शेर पे हम बात करने का सिलसिला शुरू करें तो प्रोग्राम निकल जाएगा। कई पहलू कोशिश करेंगे इसमें लाने की। सारी खुद में बासन अमीन सभी पहलू अहम तिकाज़ इकबाल कश्मीर के हैं वो, और कश्मीर के हवाले से अल्लामा इकबाल क्या कुछ फरमा चुके हैं और क्या उनकी शायरी में आया है और उनके अफकार क्या थे कश्मीरियों के हवाले से। हाँ, दरअसल अभी आपने कहा कि इकबाल और कश्मीर का ताल्लुक जो है काफ़ी मतलब आबाद का हामिल है। ये रूहानियत का ताल्लुक है जी, ये रूह और जिस्म का ताल्लुक है। आप एक शेर में उन्होंने कहा, तनम गिले ज़िख्या बान जन्नत कश्मीर, दिल अज़हरी में हिजाज व नवाज शिराज अस्त। मेरा तन जो है वो इसी से मतलब ताल्लुक है। इसमें तन और मन की बात की गई है, इन्हीं दोनों से मुरक्कब है आदमियत जी। तो ये पहले मतलब इसके बारे में कहा कि तन जो है मेरा वो कहाँ कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, और फिर इसके बाद हरीम हिजाज से उनकी रूह, उनकी बिल्कुल उनका दिल ताल्लुक़ रखता है, और उनकी आवाज़ जो है चूँकि फ़ारसी में उन्होंने अपना कलाम ज़्यादा तो शिराज के साथ अपने इसको दरज़बानी पहलवी। अच्छा, इकबाल और कश्मीर का ताल्लुक़ तो खैर एक अलग बहुत ही वसी मौजू है, और उन्होंने कश्मीरियों की जो उस वक्त की हालत ज़ार थी उसके हवाले से, ख़ासकर हमारे यहाँ जो कारीगर तबका था उनके हवाले से ये बड़ा मशहूर शेर है उनका कि चूँकि सर्दियों का मौसम आ रहा है इसलिए मुझे याद है कि सरमा की हवाओं में उड़ियाँ हैं बदन उसका, देता है हुनर जिसका, अमीरों को दुशाला। तो ये जो कश्मीरियों की हालत ज़ार उस वक्त की थी। अब इस पे तो बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू। अब जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा है जम्मू सूबा, और वहाँ जम्मू में इकबाल शिनासी के हवाले से आपने एक तहकीकी मकाला तरतीब की। ये बातें होंगी तो फिर उस पर बात नहीं होगी, मैं इसको यहाँ पे ज़रूर कनेक्ट करना चाहूँगा। जो आपका अपना मुशाहिदा है, जो आपने तहकीक की है, किस हद तक जम्मू सूबे में किस तरह का काम हुआ है, ज़रा इख्तिसार से उसके बारे में बताइएगा। दरअसल मैं आपको पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि इकबाल का फ़लसफ़ा हयात और उनके अफ़कार आलिया जो है वो ज़माने मकान की क़यूद से आज़ाद है, और लोगों ने उनको मतलब वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं इनसे। जी। तो जहाँ तक सूबे जम्मू का ताल्लुक़ है, इसकी बहुत मतलब वसी तारीख़ है इकबाल शनासी के हवाले से जी। तो यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन जो बाद में इकबाल एकेडमी पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर बन गए, तो उन्होंने वो यहाँ इस MAM कॉलेज जो है आजकल जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज कहलाता था पहले, तो उसमें आप बहसीत प्रिंसिपल भी आपने काम किया। आपने एक किताब भी लिखी है द आइडियोलॉजी ऑफ फ्यूचर जी। हालांकि उसमें उन्होंने इकबाल के हवाले नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी वही फ़लसफ़ा, वही सब मतलब हम कहेंगे फ़लसफ़ा हयात बग़ैर हवालों के बिलवास्ता तौर पर पेश किया है जी। तो बाद में उन्होंने काफ़ी हिकमत इकबाल के नाम से वगैरह किताबें लिखी है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि सूबे जम्मू में जिस मारूफ शख्स ने इकबालियात को एक बुलंद मतलब ये एक मजबूत बुनियाद फराहम की, वो प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद जी। आपने जगन्नाथ आज़ाद का जिक्र किया। मैंने जो आपका जो ये थीसिस छपा है, मैंने ये हाथ में ले रखा था इस नीयत के साथ कि ये मैं अपने नाजरीन को भी दिखाऊंगा, हमारे कैमरा के तवस्सुत से उन तक यह पहुंचेगा
کہ اس اہم موضوع پہ ہمارے ایک فرزند کشمیر نے کام کیا ہے اور اس کو ایکنالج کیا جانا چاہیے. یہ ڈاکٹر سید مصطفیٰ شاہ صاحب کا تحقیقی مقالہ ہے. اور جب میں نے جب اس کتاب کو کھولا تو آپ نے پروفیسر جگناتھ آزاد کا ذکر کیا, تو وہاں انہی کا ایک جو بڑا اہم جملہ ہے وہ اس ورق کی آخری سطر ہے. عقل اور عشق ایک ایسا موضوع ہے جس کے ذکر کے بغیر غالب اور اقبال کی شاعری کی بات بڑی حد تک نامکمل رہتی ہے. یہ وہیں سے یہ جملہ نکلا. میں نے کہا چلیے کم از کم ایک جملہ تو یہاں سے آپ نے اضافہ کر دیا نکل جائے. جی آپ نے اقبال اور غالب کی بات کی, اور ایسے میں رومی ان کے افکار کی ہی وجہ سے ایک ایسی زبان جس کی تاریخ زیادہ سالوں پہ محیط نہیں ہے, 300 سالہ زبان ہے اردو, لیکن ان کے افکار کی وجہ سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ, غالب اور انہی جیسے شعراء کے افکار کی سبب یہ 300 سالہ زبان آج کھڑی ہیں مد مقابل ایسی زبانوں کے جو 1200 اور 1400 سالوں کی تاریخ پہ محیط ہیں. ان کا لسانی افکار اتنے سالوں پہ محیط ہیں. یہ صرف زبان نو زبان, زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. اقبال نے کافی زیادہ کام کیا اس زبان کو اس لیول پہ لانے کے لیے, مگر آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ اقبال کو ہم نے مسلمانوں کا بتا کر ان کے افکار کو کہیں محدود تو نہیں کیا ہے. ان کا جو پیغام ہے وہ آفاقی ہیں, ہر ایک کے لیے ہیں, بلا لحاظ مذہب و ملت. تو کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے ہر ایک شخص اقبال کو اپنا سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے امین صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پروفیسر جگناتھ آزاد کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایک ہندو تھے, تو آپ اپنی کتاب اقبال اور ان کا عہد, ان کی ایک کتاب ہے, اس میں آپ کہتے ہیں کہ اقبال جلوہ صد رنگ کا مرقع ہے, لیکن کوتاہ بین نگاہوں نے ان کو صرف ایک پہلو سے دیکھا ہے, اور وہ بھی پورا نہیں. اگر اس پہلو کو ہی پورا دیکھتے تو پھر جو آج کی ہندوستان کی حالت ہے وہ نہیں ہوتی, بلکہ ہندوستان کی جو حالت تھی جس میں اقبال کی کا جو مقام ہے, یہاں مطلب ان کو محدود کرنے کی کوشش کی, کئی لوگوں نے ان کو محدود کرنے کی کوشش کی. دراصل یہ تعبیر کی غلطی یا کہیں ایسی ہے کہ مطلب تشریح کی غلطی. میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو افکار عالیہ پیش کیے, ان افکار عالیہ کے پیش کرنے کے دوران انہوں نے مشرق و مغرب کے فلسفوں سے اور بالخصوص ہندی فکر جو ہے اس سے, آپ جاوید نامہ کو پڑھیے, اس میں وشوامتر کو آپ خدا دوست کہتے ہیں, رام کو امام ہند کہتے ہیں. تو ان نانک نے جس زمین سے پیغام حق سنایا والی بات ہے, یا مطلب رام کے بارے میں کہتے ہیں تلوار کا دھنی تھا, شجاعت میں فرد تھا, مطلب پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ انسانی اقدار جہاں کہیں وہی غالب ہیں, جہاں کہیں بھی انہوں نے دیکھی وہاں انہوں نے ان کو حاصل کر دیا, ان اولو العزموں کی تعریفیں کی, اور جہاں اور وہ ایک رائٹ پرسپیکٹو میں شخصیات کو پیش کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے, کہ شخصیات کی جو فکر ہے اس کو ایک رائٹ پرسپیکٹو میں اس پورے انسانی سماج کے ساتھ بغیر کسی امتیاز کے, فرقوں کے, مذاہب کے, عقائد کے, اس کے امتیاز سے اوپر اٹھ کے آپ ایک انسانیت کی اعلیٰ ترین سطح پہ جب آپ افکار کو لیتے ہیں تو وہ سماج کو ایک منفرد قسم کے جوڑ کے ساتھ آگے, ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہیں. میری نظر گڑی پہ بھی ہے, 8-9 منٹ ہمارے پاس ہیں. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ان سارے زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو. اگر ایک بات کی تفصیل میں جائیں گے تو وہ بڑا لمبا ہو جائے گا, تو اختصار میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو اقبال کا کلام ہے اسے مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے, اسے علمی استفادہ کیا جاتا ہے, اس پہ ریسرچ پیپرز ہو رہے ہیں. ایک مشاہدہ ہے, یہ آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں, یا میں ذاتی طور پہ شاید اتفاق نہیں, میں بھی شاید ذاتی طور پہ اتفاق کروں یا نہ کروں, یا ہم سب میں سے کوئی اختلاف کا جو حق ہے وہ بنیادی اساس ہے. مانا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک فارمل قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے
علامہ اقبال کے اتنا ہی کہ ان کے یوم پیدائش پہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے, ان کے کلام پہ کام کر کے پی ایچ ڈی ایم فل وغیرہ کیا جاتا ہے. لیکن فکر اقبال جو ہے اس کو عام کرنے کے حوالے سے جس چیز کی ضرورت ہے, خاص کر اصحاب علم کے ذریعے سے, وہ تھرسٹ ایریا نہیں رہا ہے. یہ بڑا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا شاید اتنا زیادہ آسان نہیں ہو, بٹ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ خود ذاتی طور پہ ویسے طالب علم کے نہیں بلکہ انسان کے آپ متاثر ہیں علامہ کی شخصیت سے. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جہاں تک تعلق ہے ہمارے یہاں کشمیر کا, دانشگاہ کشمیر کا, کشمیر یونیورسٹی کا, یہاں جو شیخ محمد عبداللہ کے ذریعے سے اقبال چیئر پروفیسر علی احمد سرور, اس کے پہلے بہت بڑے اقبال شناس, اور ان کے میں کہتا ہوں کہ ان کا جو عہد تھا کشمیر یونیورسٹی میں اقبال چیئر کے حوالے سے, یہ سنہرا دور تھا, گولڈن پیریڈ تھا. نہیں, اس بات سے تو اتفاق ہے, یہ ایک ایکیڈمک سائیڈ ہے اس کا. اب ظاہر سی بات ہے یہ سارا کام جو ہے یہ علمی کام ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا فکر اقبال کو جس طرح سے زندگی کے معاملات کے ساتھ اور ایک بہتر اپروچ جو ہے معاملات کے حوالے سے, مثبت سوچ جو ہے اس کو ابھارنے کے حوالے سے, اور انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے حوالے سے, کیا یہ دانشگاہوں کے دائرے سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے؟ وہ میرا میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ دانشگاہوں سے اقبال ایک عوامی مقبولیت والے شاعر ہیں, ایسی شاعر جو ایک عوامی مقبولیت. لیکن میں یہ کہوں گا کہ حالانکہ سمجھنا ان کو بہت مشکل کام ہے, لیکن پھر بھی عوامی مقبولیت بہت بڑی بات ہے, بالکل بڑی بات ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جیسے میرے عزیز عرض کر چکے ہیں کہ اقبال کے ساتھ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں نے ان کو محدود بھی کیا ہے, اور کئی لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ جہاں کہیں معنویت پائی ہے, غلط اشعار ان کے نام سے وہ بھی ایک بات ہے. سوشل میڈیا پہ ایک الگ کافی زیادہ پریشانیاں بنتی ہیں. اس کے لیے کیا ہے کہ اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی یونیورسٹی آف کشمیر کا, جہاں تو آج بھی ہمارے وہاں جیسے سے پہلے پروفیسر تسکینہ فاضلیہ, پروفیسر بشیر احمد نحوی, اب وہاں ڈاکٹر مشتاق احمد, تو وہ کوشش کر رہے ہیں اس نوعیت کے پروگرامز کرنے کی. جیسے ہم کہیں گے کہ انہوں نے اب آج کے دور میں کووڈ-19 میں ویبنر, انٹرنیشنل ویبنرز کا اہتمام کیا ہے, جس میں طلباء بھی شامل ہوتے ہیں اور اسکالرز بھی, اور عام لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور ان کے ذریعے سے بھی ایک مسائی جمیلہ ہے, ایک خوبصورت مسائی ہے کہ جس سے یہ اقبال کی فلسفہ کو, ان کی فکر کو بالکل عام کرنے کی. اس میں نحوی صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز دوردرشن سے کیا ہے. آپ کو شاید علم, آپ کے علم میں نہ ہو, ڈاکٹر بشیر نحوی صاحب وہ پہلے دوردرشن سے وابستہ تھے, دوردرشن کے سری نگر سے, اس کے بعد وہ شعبے علم کے ساتھ پہلے بھی وابستہ, اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے اقبال کی فکر کو عام کرنے کا. اور جب وہ اس موضوع پہ بولتے ہیں تو آپ کی سماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ فوکس اور مرکوز ہو گیا. ایک اہم پہلو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ ان میں شاعرانہ شوخی پائی جاتی ہیں, اور اللہ کے حضور جب وہ اپنی شکایت پیش کرتے ہیں تو اس کا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. سمندر سے پیاسے کو ملے, سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے, یہ رضا کی نہیں ہے, تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے. اب میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اقبال عشق و محبت کے شاعر ہیں, اور یہ عشق کے معاملات ہیں. جی, وہ اس میں خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ جو ہے علامہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ظلم استبداد کا نہیں ہے, بلکہ یہ محبتوں کا رشتہ ہے. وہ کہتے ہیں کل یا عبادی, اے میرے بندو آ جاؤ میری طرف آ جاؤ. تو جو بندہ ہے وہ بھی اس میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بالکل مراجعت کرتا رہتا ہے قرب حاصل کرنے کے لیے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جو نظریات, ان کو نئی معنویت دی, جیسے وحدت الوجود کو نئی معنویت دی. وہ کہتے تھے کہ پینتھیزم آف پریزنس, جہاں موقع بہت کم ہے, 2 منٹ پہ آگئے ہم کوشش کرنا چاہتا صاحب. یہ بات پتہ نہیں چاہیے, آپ چونکہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہے. علامہ اقبال کا شعر میں نوٹ کر رکھتا, شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. آپ اس وقت ڈگری کالج
पट्टन से वाबस्ता है, क्रीरी से अच्छा, क्रीरी का अलग है, पट्टन का अलग है। मैं माफ़ी चाहूँगा, कहीं शायद मैं इसको गलत मलत करके, छोटा सा डिस्टेंस। बिल्कुल। और अब ये भी एक खूबसूरती देखिए कि पट्टन और क्रीरी का जो फासला है लोग पैदल तय किया करते थे अभी माजी करीब में, लेकिन 2 डिग्री कॉलेज बन रहा है। ये हमारे यहाँ इल्मी इदारों की जो तरवीज हो रही है उसके हवाले से बड़ी खुशाइंद बात है। तो वो जो आपका इदारा है अभी ज़ेर तकमील है, उसकी मौजूदा हालत क्या है, ये भी एक अहम बात है, क्योंकि इल्म का हुसूल और इल्म की तरसील का जो मामला है वो एक अल्लामा की ज़ात के साथ ताल्लुक़, तो वो किस मरहले पे आपका वो इदारा वहाँ पे? वहाँ अभी इब्तिदाई मरहला है, अभी शुरुआत हुई है। तो जैसे आप अभी कह रहे थे कि सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाक, तो दरअसल यही है कि इनको नफ़ी खुदी, इनको ये इनकलकेट कराए साइंस कि इंसान के पास सलाहियतें मौजूद हैं। वो जो कहते हैं कि तूफानों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की जहाँ में हार नहीं होती। तो ये कोशिश करते रहना है, इंसान को तफव्वुक़ हासिल करना है, एक्सलेंस हासिल करनी है। उस एक्सलेंस को पाने के लिए हमारे पास रहनुमा है। मैं ये कहना चाहूँगा अपनी नौजवान पोत जो हमारे हाथों इस वक्त पल रही है, हमारे कॉलेजों में, हमारे साथ इल्मी इदारों में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हारमोनियस डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह करे कि आपका ये जो जज्बा है कि उनके एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के हवाले से आप काम करते हैं, हमारे जितने भी असातिज़ा इस हवाले से काम कर रहे हैं उनके हम एहसानमंद हैं, उनका हम पे एहसान है कि वो ये काम कर रहे हैं। अब तशरीफ़ आवर हुए सर्दियों के इस मौसम में, और बड़ी संजीदा किस्म की गुफ्तगू का मौका हमें मिला, हमें कुछ इस्तफसारात करने का मौका मिला। आपने अपनी इल्मी जो शख्सियत है उसके हवाले से हमारे इस्तफसारात का जवाब, उसके लिए आपका शुक्रिया। हम आपके लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम लेके दे के अपने प्रोग्राम में आज अपने नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। जाते जाते अल्लामा इकबाल का ये शेर, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। खुदा हाफ़िज़।